पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर जंग हुई तो उस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम फातिहा होंगे और ये जंग 3 या 4 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। इंडिया गलत है, इंडिया जो है वो आइसोलेट हो चुका हुआ है, तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, भारत इस वक्त बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद बाज नहीं आ रहा। भारत को बार बार कहा जा रहा है जंग ना हमारे हक में है ना तुम्हारे हक में है, लेकिन भारत अपनी चीरा दस्तियों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। आज हमारे साथ नासिर महमूसा मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं भारत सोच क्या रहा है, पाकिस्तान के हवाले से हम फोरकास्ट क्या कर सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान उतना मौसर जवाब क्यों नहीं दे रहा, अभी तक खामोश क्यों है, अमन का इतना कहाँ क्यों है, जबकि भारत ने तमाम हदें पार कर दी हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर साहब, पाकिस्तान तमाम तर सलाहियत रखने के बावजूद भारत को इस वक्त करारा जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसकी बेसिकली 2-3 वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि इस खित्ते में भारत और उसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता, फलता फूलता और एशियन टाइगर बनता हुआ नहीं देख सकता। और अभी जो पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो बड़ी वाज़ेह है, बड़ी पॉजिटिव है और तरक्की के जितने भी इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान उनको फॉलो करता हुआ बहुत तेज़ी से इन तमाम ममालिक की ख्वाहिशात के बरक्स पाकिस्तान एक ऐसी स्टेज पे आ गया है जहाँ पे वो अगले 4-5-6 साल में इन लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकता है। अच्छा सर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की तरफ गामजन है, पाकिस्तान के सियासी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। फिर पाकिस्तान, जब हमें पता है कि दुश्मन चढ़ दौड़ा है, वो हमारी मसाजिद पे भी हमला कर चुका, अब बार बार 12 ड्रोन्स भेज चुका, फिर भी अगर हम जवाब नहीं देंगे तो क्या हमारी इस अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी नहीं समझा जाएगा? पहली तो चीज़ यह है कि पाकिस्तान के सियासी हालात बिल्कुल ख़राब नहीं है, बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे अमन व अमान है और इस अमन में कोई अगर खलल पैदा करता है तो वो इन्हीं ममालिक में से कोई ना कोई शरपसंद जो है यहाँ पे कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से आर्जी तौर पे कोई तातुल आता है। लेकिन हम एज ए नेशन बड़ी बाहिम्मत कौम है, बड़ी गयूर कौम है, बड़ी गैरतमंद कौम है और हम समझ जाते हैं और फिर हम उसी तरह उसी अप्रोच के साथ काम शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मौजूदा हालात हैं जिसमें टेंशन है, एक टेंशन का माहौल है दोनों ममालिक के दरमियान, इसमें जो पाकिस्तान है वो डिप्लोमेसी के एतबार से, यानी सफारतकारी के एतबार से इंडिया से ऊपर है। इंडिया इस वक्त आइसोलेट हो चुका है, तमाम ममालिक जो है वो पाकिस्तान का जो स्टैंस है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान ने जो रेस्टोरेंट की जो पॉलिसी अपनाई है, यानी पेशेंस, वो अपने दुश्मन को एक साइकोलॉजिकल मैसेज दे रहा है। पेशेंस और रेस्टोरेंट की पॉलिसी को इख्तियार करते हुए वो जितना ज़्यादा प्रवोक होगा वो अपना उतना ही ज़्यादा नुकसान करेगा। पाकिस्तान को इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 280 अरब रुपए का अभी तक जो इंडिया का नुकसान हो रहा है, ये हम स्ट्रैटेजिकली इंडिया को कह रहे हैं कर लो अपना नुकसान जितना करना है। वो हमारी मसाजिद पे बम गिराए, हमारी मसाजिद को टारगेट बनाए, हमारे लोगों को, आम शहरियों को शहीद कर दे, उसका ये नुकसान काफ़ी है आपके ख्याल में? बात दरअसल ये है कि जो हमारा जो दुश्मन है वो जिस वक्त हमारा मुकाबला नहीं कर सकता तो ऐसी वो ओछे हथकंडे इनको कहते हैं, वो मासूम लोगों की जानों के साथ खेलता है। हम फिर भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं कि हमारे मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है, लेकिन आप ये बात याद रखें कि अगर जंग हुई तो उस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम फातिहा होंगे और ये जंग 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। अच्छा सर, इसके पीछे क्या लॉजिक है? 3 या 4 दिन से ज़्यादा ये जंग नहीं चलेगी? डोमिनेट कर जाएगा। हाउ? उसकी वजह पाकिस्तान की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान गेन कर चुका है वो बड़ी सरप्राइजिंग है, वो यहाँ पे अनफोल्ड नहीं की जा सकती। और साइकोलॉजिकली पाकिस्तान उनको जो है ना वो उससे उनको कश्मकश में इम्तिहान। अगर पाकिस्तान ये चाहे, जिस तरह इन्होंने हमारे आम शहरियों को, जो कि हम नहीं चाहते,
کہ عام شہریوں کو انڈیا میں ٹارگٹ کیا جائے؟ کیا پاکستان کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ عام شہریوں کو، عام جگہوں کو جن سے ان کو گزند پہنچے، ان کو تکلیف ہو کہ یار انہوں نے گھس کے مارا ہے، ایسا سسٹم ہے ہمارے پاس؟ نہیں، پاکستان کے پاس کیپیبلٹی، کیپیسٹی ان سے بہتر ہے ہونے کے باوجود پاکستان یہ کام نہیں کرے گا۔ پاکستان ان کی جتنی بھی حساس اور ملٹری جو بیسز ہیں، جو تنصیبات ہیں، ان کو پاکستان میرا خیال ہے کچھ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 گھنٹے میں بالکل لیول کر سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ جب وہ لیول کر دے گا تو پھر انڈیا جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جائے گا، انڈیا ٹوٹ جائے گا، اس کے کچھ حصے بنگلہ دیش سے مل جائیں گے، کچھ آزاد ہو جائیں گے۔ تو پاکستان اس وقت انٹیکٹ ہے، مضبوط ہے، پاکستان اور مضبوط ہوگا۔ عابد بھائی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کرتا ہوا اور زیادہ بڑا اور زیادہ مضبوط پاکستان آپ کو نظر آئے گا آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ سر، آج جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آج کی صبح بھی والٹن روڈ پہ 3 جگہ پہ ڈرونز نے حملہ کیا، بھارتی ڈرونز نے، اور یہ کہا جا رہا ہے وہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہیں۔ کیا اسرائیل بھارت کے ساتھ انٹیگریشن کر کے پاکستان پہ حملے کر رہا ہے یا کروا رہا ہے؟ دونوں کی آپس میں ٹائی ہے، یعنی دونوں آپس میں ملے ہوئے، اور دونوں کا ایجنڈا ایک ہے، وہ پاکستان کو کسی بھی لحاظ سے مضبوط اور پراسپر نہیں ہونے دینا چاہتے۔ لہذا اسرائیل انڈیا میں موجود ہو کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ یہ دنیا میں واحد موقع ہے کہ ان کے جو 12 یا 15 ڈرون ہیں وہ پاکستان نے فوری طور پہ گراؤنڈ کر دیے ہیں۔ ہمارا تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اب اس کے بعد تھوڑے اور وقفے کے بعد یہ سلسلہ بھی رک جائے گا۔ ہم صبر کے حساب سے اور نفسیاتی طور پر ہم ان سے بہت اوپر چلے گئے۔ الحمدللہ۔ اچھا ناصر صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ انڈیا اور امریکہ کا آپس میں تعلق کتنا مضبوط ہے، اور اس وقت امریکہ کیا پاکستان کے ساتھ اتنا اسٹرانگلی کھڑا ہوا ہے جتنا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ 3 دن پہلے کا یا 4 دن پہلے کا بیان تھا کہ بھارت طے شدہ اگر کوئی ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، پاکستان تعاون کرے، اور وہی ہوا۔ 3 دن بعد یعنی 1 دن پہلے بھارت نے کیا، ہماری مساجد پہ حملے کیے اور ہمارے لوگوں کو مارا، شہید کیا۔ ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کی طرف سے اس طرح کا جواب نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے تھا کہ آپ عام شہریوں کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ بیان نہیں سنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جو بیان سنا ہے امریکہ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ دونوں ممالک آپس میں باہمی ملاقات سے یا آپس میں ڈسکشن سے اپنے معاملات کو حل کریں، بیٹھ کے حل کریں، بات چیت کریں۔ اور لیکن انڈیا نے جو ہے وہ اس نے، پاکستان تو تیار تھا اور پاکستان نے کہا تھا کہ جو پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو تھرڈ پارٹی سے آپ جو ہے نا انویسٹیگیٹ کرا لیں۔ 22 اپریل کو جو پہلگام میں واقعہ ہوا۔ اچھا سر، گزارش یہ کہ وہ میں نے بیان پڑھا بھی، سنا بھی، اور میں نے یہ دیکھا بھی کہ پاکستان نے کہیں کوئی کمپرومائز تو نہیں کر لیا کہ یار امریکہ نے کہا اور ہم نے مان لیا، ایسا تو نہیں ہوا کچھ؟ ایسے بالکل، یہ بالکل لغو اور غلط بات ہے۔ ہم یہ بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہماری حکومت یا ہمارے جو حساس ادارے ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کام کرے گی۔ اور اس وقت یہ جو موقع جو ہے ہمیں اپنی حکومت اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہمیں ہی نہیں پوری قوم کو، اور یہ سب ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، ان کے ہر فیصلے کے ساتھ ہم ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی بھی ہے، ان کے فیصلوں کو انڈورس بھی کر رہی ہے، اور وہ بہترین فیصلے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ فیصلے جو آپ دیکھیے گا اور 3 4 5 دنوں تک یہ ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ اچھا سر، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از الائنس کیا بنے گا؟ کیا چائنا جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ہماری دوستی پہاڑوں سے زیادہ بلند ہے، کیا واقعی چائنا ہمارے ساتھ اسٹرانگلی کھڑا ہوگا؟ روس ہمارے ساتھ ہوگا یا نہیں؟ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوگا یا نہیں؟ انڈیا اور پاکستان کی خدا نخواستہ جنگ کی صورت میں الائنسز کیا کیا بنتے نظر آ رہے ہیں؟ الائنسز کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی زمانہ جنگ اور زمانہ امن کے تعلقات اور الائنسز میں فرق ہوتا ہے۔
اس وقت جو ایسکلیشن ہے یا ٹینشن ہے یا ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں آلموسٹ سارے ممالک جو ہے وہ پاکستان کے سٹینس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہے، انڈیا غلط ہے. انڈیا جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہوا ہے. تمام اسلامی ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اس ریجن کے جو مین پلیئرز ہیں، چائنا، رشیا، ٹرکی، یہ سب پاکستان کے ساتھ ہیں. الحمدللہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے. گلف کے جتنے ممالک ہیں، قطر ہے، یو اے ای، سب پاکستان کے ساتھ ہیں. یہ تو امن کے دوران ہمارے ساتھ ہے نا، جنگ کے دوران ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جنگ کے دوران بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں ابھی جنگ کی بات کر رہا ہوں، اور ویسے بھی یہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم ایک پرامن قوم ہے، ہم غیرت مند قوم ہے، ہم ایک بہترین قوم ہے. ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہماری سوچ غلط نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ترقی کریں، خوش و خرم رہیں، پراسپر رہیں. اگر کسی ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، وہ ترقی کے میدان میں کرے. جنگ سے کوئی کسی کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتا یا کسی سے افضل نہیں ہو سکتا. آج کل کے دور میں جو ملک اقتصادی طور پہ بہتر ہے یا ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہترین قوم بھی وہی ہے. بہت بہت شکریہ. ناصر محمود صاحب نے بڑی پازیٹیو باتیں کی کہ اگر امن ہو، دنیا ترقی کرے، ہم بھی آگے بڑھیں، دنیا بھی آگے بڑھے. وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکٹ، بٹ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ ہوگی تو دونوں ممالک کا نقصان ہوگا، اور ہماری فوج بہترین کردار ادا کر رہی ہے. اس وقت پاکستانی قوم کو یہ لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہو اور ان کے ہر اقدام کو سراہے، اور پاک فوج کو ایک جو مورل سپورٹ چاہیے اس وقت کرنا ہم پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.